نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ نشانیاں ذکر کی تھیں جو علامات صغریٰ بتائی گئیں قیامت سے بیشتر، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے۔ تو اسی طرح کچھ نشانیاں احادیث کرام میں جسے علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یہ بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے جو ہے یہ ظہور پذیر ہوں گی، یعنی ہمیں نظر آئیں گی۔ تو ایک بڑی نشانی جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو علامات صغریٰ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر، پیدائش جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، پیدائش کے وقت سے لے کر اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک وہ جتنی بھی نشانیاں ظاہر ہوں گی انہیں ہم نے کہا تھا کہ وہ علامات صغریٰ ہیں۔ اسی طرح جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے کے بعد سے اور سور پھونکے جانے تک جو بھی علامات ہیں وہ علامات کبریٰ ہیں۔ تو ان میں کافی تفصیل بھی ہے، یا تو یہ کر لیں گے کہ ایک ساتھ بیان کر دیں تاکہ بات مکمل ہو جائے، کوشش کریں گے اگر اختصار آ رہا ہوا تو اس کو تھوڑا شارٹ کر کے بیان کر لیں گے۔ پہلی نشانی جو قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے وہ ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اولاد میں سے ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، خود کا نام محمد ہوگا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہو۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے مہدی، تو یہ عربی کے اندر ہدایت یافتہ کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہو، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہدایت اس کو حاصل بھی ہو اور اس کو دی گئی بھی ہو۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ ایکوائرڈ نالج، اللہ کی طرف سے عطا یافتہ۔ اسی طرح جو مہدی لفظ ہے وہ صرف امام مہدی علیہ السلام جن کا ظہور ہوگا انہی کے لیے نہیں بولا گیا، ان کے علاوہ بھی بولا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہدی کا لقب جو ہے یا خطاب ان کو دیا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام، ان کے ظہور ہونے کی کیا وجہ ہوگی؟ اور کس طرح جو ہے لوگ ان کو جو ہے پہچانیں گے، کیوں لوگ ان کو جو ہے اپنا اس وقت لیڈر منتخب کر لیں گے؟ تو ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، ان کا جو ہے یہ مغز ہے کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ شام کا علاقہ جو نارتھ آف سعودی عربیہ جو ہے وہ شام کا علاقہ ہے، اور اس کے اندر کچھ علاقہ عراق کا آتا ہے جو ابھی اس وقت ہمیں عراق کا نقشہ معلوم ہے، اور جو سیریا کا کچھ علاقہ آتا ہے۔ تو وہاں تک جو ہے وہ عیسائی جو ہیں ان کی حکومت ہو جائے گی، اور کفار جو ہے اس کے مظالم جو ہیں مسلمانوں پر وہ دنیا بھر میں بڑھ جائیں گے، اور عرب میں جو ہے کوئی مسلمانوں کی ایسی جو ہے نا کہتے ہیں رہنمائی نہیں رہ جائے گی جس طرح آج ایک پرشوکت حکومت ہے عرب مسلمانوں کی۔
ایک جو ہے وہ ایسی حکومت ہے جس پہ ہم ناز کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے اور اس کی جو ہے وہ چلتی بھی ہے، اور اس نے اس زمین کو جہاں کی وہ اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، واقعی خدمت میں بھی لگا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو پرشوکت حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور خیبر کے قریب تک جو ہے وہ عیسائی پہنچ جائیں گے. اب خیبر کا علاقہ جو ہے وہ تو سعودی عرب کے اندر ہی آتا ہے، جو اس وقت عربیہ آپ کہتے ہیں، تو اس کے اندر آتا ہے. خیبر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جا کے پناہ لی تھی، اور پھر آپ نے ان کو یہاں سے بھی باہر بھگا دیا تھا. تو اس وقت جو ہے یہ امام مہدی جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی پیدائش بھی مدینہ منورہ میں ہوگی. تو یہ مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اس وقت جو فتوحات ہوں گی عیسائیوں کی اور کفار کی، تو مسلمان جو ہے وہ کیونکہ اپنے اندر ایک جذبہ کھو چکے ہوں گے لڑنے کا، کہ مسلمان جو ہے ہمیشہ، یا کوئی بھی قوم ہوتی ہے، اس کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. اور لیڈر جو ہوتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے، اور قوم جو ہے اپنے لیڈر سے جذبہ لیتی ہے. اور یہی کانسیپٹ تصوف کا بھی ہے، کہ جو شیخ ہوتا ہے اس سے پورے جو مریدین یا جماعت ہوتی ہے وہ توجہ لیتی ہے یا جذبہ لیتی ہے. اگر لیڈر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا تو جماعت اسٹرانگ ہوگی. اسی طرح اس وقت جو جماعت ہوگی مسلمانوں کی، وہ اس کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہوں گے، اور ان کا یہ ان کی یہ دعا ہوگی کہ اب ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملے جو ہمیں جو ہے کفار کے مقابلے میں لڑنے والا، یا کم سے کم لڑ کے مرنے والا تو بنائے. اس وقت تو جنگ بھی ہو رہی ہوگی، لڑ بھی رہے ہوں گے، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن جذبہ نہیں ہوگا. اس وقت ایک لیڈر کی ضرورت ہوگی. امام مہدی جو ہے یہ اس وقت جو ہے مدینہ منورہ میں ہوں گے، لیکن یہ جو ہے بیت اللہ تشریف لے آئیں گے. ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ انہیں پہچان لیں گے. اور وہاں پر جو اہل حق ہوں گے وہ ان سے بیعت کریں گے. اور اس کے بعد جو مدینہ منورہ میں بھی اور عراق میں بھی مسلمانوں کی جتنی بچی کچی فوجیں ہوں گی وہ سب مکہ مکرمہ کے پاس جمع ہو جائیں گی، اور جتنے بھی اہل بیت، اہل اللہ، ولی ابدال جتنے بھی ہوں گے اس وقت وہ سب آ کر مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گے اور ان سے بیعت لیں گے. اور پھر یہ شروع میں تو لوگوں کو جو ہے اوائڈ کریں گے کہ نہیں یہ تو منصب بہت اعلیٰ ہے اور میں اس کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت بھی کئی جھوٹے مہدی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں گے. کئی جھوٹے جو ہے وہ مہدی بن کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں گے کہ جو پرومس لیڈر جو ہے وہ ہمیں سلیکٹ کر لو. تو یہ جو لیڈر ہوں گے یہ اس وقت ان کی یہ نشانی ہوگی کہ یہ لوگ ان کو آگے بڑھنے کا کہیں گے اور یہ پیچھے ہٹیں گے. بہرحال ان کو جو ہے لوگ اپنا امام بنائیں گے، اور یہ جو اپنی فوج ہے یہ اس کو جمع کر رہے ہوں گے کہ ایک دن جو ہے ایک فوج جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے خاموشی سے بڑھ رہی ہوگی، اور جب وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک مقام پر ہوگی تو رات کو سوتے سوتے وہ فوج پوری کی پوری دھس جائے گی. پہاڑ کے نیچے وہ لوگ اپنا پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوں گے کہ وہ پوری کی پوری فوج جو ہے زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی اور اس میں دھس جائے گی. صرف دو لوگ جو ہیں اس میں سے باقی بچیں گے، جو آ کر یہ کہانی سنائیں گے کہ جی ہماری فوج تھی اور ہم تو یہ امام مہدی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے آ رہے تھے اور ان سے جنگ کرنے آ رہے تھے، اور یہ ہماری فوج جو ہے یہ تو رات کو پوری کی پوری زمین بوز ہو گئی. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئیں گے، اور روضہ رسول کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت فرمائیں گے. پھر شام کی طرف روانہ ہوں گے، اور یہاں پر جب دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک جنگ ان کی ہوگی جس کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑا جانی نقصان تو ہوگا، لیکن مسلمان وہ جنگ جیت جائیں گے. اسی طرح جو اسلامی مملکت
بن کر سامنے آئے گی، اس کا انتظام جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سنبھال لیں گے، اور پھر آپ جو ہے پیش قدمی کریں گے، مارچ کریں گے ٹورڈز کانسٹینٹیپول. کون سا ہے؟ استنبول. ٹھیک ہے نا، آسان الفاظ وہی بول دیں تو اچھا ہے. تو استنبول کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے اس مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہاں سے بھی جا رہی ہوگی، تو وہاں مارچ کریں گے. کچھ عرصے وہاں پر جب قیام ہوگا آپ کا، تو فتنہ جو ہے دجال کا وہ ظہور پذیر ہو جائے گا، دجال جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو یہ دجال کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ دجال کا جو ہے وہ شام اور عراق کے درمیان میں سے یہ نکلے گا، تو وہیں پر اس کا دمشق کے قریب پہنچ کر ان سے مقابلے کا جو ہے ان کا پلان ہوگا کہ یہ جو دجال ہے اس سے دمشق کے پاس کہیں جنگ کی جائے. اور وہیں پر جب یہ جنگ کا ارادہ ہوگا اور عصر کا وقت ہوگا، مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہوگی، تو وہاں پر اس جماعت کے انتظار میں جب لوگ ہوں گے تو اقامت کہی جا رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے نزول ہوگا. امام مہدی کا ظہور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. آسمانوں سے جو ہے وہ دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھ کے اور وہ نازل فرمائے جائیں گے آسمانوں سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے، وہ آگے چل کے کریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امام مہدی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کریں گے، ان کو پہچانیں گے، ان کو ویریفائی کریں گے کہ بالکل یہ جو قرآن نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، جو احادیث نے بتایا ہے، تو یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی جو کہ امیر ہوں گے اپنی مجلس کے اور اپنی ساری فوج کے، تو وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں یہ بات عرض کریں گے کہ آپ جو ہے یہ نماز جو ہے اس کو لیڈ کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس نبی ہوں لیکن امتی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ جو امت ہے مجھ پر اس کے جو شریعت ہے وہ ان شریعت پر عمل کرنا میرے لیے بھی واجب ہے جس طرح آپ لوگوں پر واجب ہے. تو اس امت کی جو ہے وہ امامت وہ آپ ہی کیجئے. تو امام مہدی علیہ السلام ہی اس جماعت کی امامت کروائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت بھی نبی ہوں گے، کیونکہ نبوت کا جو ٹائٹل ہے، جو نبوت کا جو انعام ہے اللہ کی طرف سے، وہ دے کر کبھی واپس نہیں لیا جاتا. ہاں، نبی ایسے گزرے ہیں اور بیشتر نبی، بہت زیادہ نبی ایسے گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن انہوں نے تعلیم جو ہے جو شریعت چل رہی تھی اس کے مطابق ہی دی ہے. تعلیم اسی کے مطابق چل رہی تھی جو ان سے پہلے رسول کتاب کے ذریعے دے کے جا چکا ہے. تو حضرت اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے والی بات. جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء آیا کرتے تھے، سب کو کتابیں اور شریعت تو نہیں ملا کرتی تھی، سب کو کتابیں اور شریعت نہیں ملا کرتی تھی. جن کو کتاب اور شریعت ملی وہ تو رسول ہوئے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ بادشاہت ایک معجزے کے طور پہ عطا فرمائی گئی، اسی لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے. جنہوں نے کچھ آلٹر کیا، کچھ تبدیل کیا شریعت کے اندر، تو وہ جو ہے رسول ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کچھ آلٹر نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی لے کے نہیں آئیں گے شریعت میں. نافذ العمل ہوگی اس وقت تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سمجھنے میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ تو عیسائیت کے مطابق عمل کرائیں گے، تو بھائی ایسا نہیں ہے. شریعت جو ہے اب قیامت تک یہی چلے گی، قیامت تک یہی شریعت چلے گی، اور قیامت کے بعد بھی چلے گی، کیونکہ قیامت کے بعد جو اس شریعت کا جو حصہ ہے قرآن کریم، تو قرآن کریم کیونکہ قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو خود قرآن پاک پڑھ کر سنائیں گے. تو یہ جو شریعت ہے یہ تو پھر آخر تک چل رہی ہے، بلکہ جنت تک چل رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ قسطنطنیہ جو ہے وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام
فتح کر لیں گے، پھر دجال کا نزول، وہ دجال کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا، اور پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہم تھوڑی سی بات جو ہے وہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کریں گے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور احادیث میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تو آج جو ہے ہم یہ دجال کے بارے میں تھوڑا سا پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے ایک گولڈن ایرا کا، مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن ایرا، ایک سونہری دور کا آغاز ہوگا، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہاں سے قیامت تک کی جو باقی نشانیاں وہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو دجال ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں بھی اپنے اصحاب کو جو ہے اس سے ڈرایا، اور اس کے لیے فرمایا کہ یہ واقعی ایک ایسا فتنہ ہوگا جس سے ڈرنے والی بات ہے، اور اس کا سد باب بھی بتایا، صرف ڈرایا نہیں، سد باب بھی بتایا۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بتا کے اس کی شدت کا اظہار فرمایا، اور پھر اس سے جو بچنے کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا، کہ سورہ کہف کی شروع کی اور آخری کی 10 آیاتیں ہیں وہ ان کی تلاوت کی جائے، اور ایک جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ ہر جمعے تلاوت کی جائے، اور جو دور چل رہا ہے اس میں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کو روزانہ ہی تلاوت کیا جائے۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ اس کا اہتمام جو ہے وہ بالکل کریں، اور عام لوگ جو ہے وہ اگر نہیں کر سکتے تو اس نیت سے پہلے 10 آیات اور آخری کی 10 آیات، یا پہلا رکوع اور آخری رکوع جو ہے اس کو ضرور یاد کریں، اور ہم نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو دجال ہے یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو مکار، جھوٹا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت سے جو ہے وہ چند شعبدے بازیاں دی ہوں گی، جو جس طرح معجزے ہوتے ہیں اس طرح نظر آئیں گی۔ یہ پہلے تو صرف اپنی مکاری ہی ظاہر کرے گا، اس وقت یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد یہ جو عراق اور شام کے درمیان سے جب یہ ظاہر ہوگا تو اس وقت یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور چھوٹے موٹے جو ہے وہ اپنے کام کر رہا ہوگا، اس وقت اس کے ہاتھ پہ یہ جو شعبدے بازیاں ہیں یا دھوکے بازیاں ہیں وہ اتنی نہیں آئی ہوں گی۔ اور پھر یہ آگے جائے گا تو یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے، 70,000 یہودیوں کی جماعت جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر اس کے پاس جو ہے وہ جو پتہ نہیں یہودیوں نے جمع کیے ہوں گے یا اس کو مل جائیں گے، کچھ جو ہے شعبدے اس کے پاس آ جائیں گے جسے یہ لوگوں کے سامنے دکھائے گا، اور اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جب یہ شعبدے نہیں دکھا رہا ہوگا اس وقت یہ اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہا ہوگا، جب یہ شعبدے دکھائے گا تو شعبدے دکھانے کے بعد یہ نبوت کا نہیں، یہ خدائی کا نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں انہیں اپنے ساتھ اس طرح لے کے چلے گا جیسے شہد کے مکھیوں کے چھتے کے ساتھ شہد کی مکھیاں بنبناتی پھرتی ہیں، یہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے ساتھ ایسے لے کے گھومے گا، اور یہ اعلان کرے گا کہ جو میری اطاعت کرے گا اسے میں یہ جنت دیتا ہوں، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں دیتا ہوں، اور جو میرے یعنی کہ اقرار نہیں کرے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا، اس کو میں دوزخ میں جو ہے نا وہ ڈال دوں گا، یعنی وہاں اس سے جو ہے ہر قسم کی جو نعمت ہے وہ چھین لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اس کا جو ٹینیور ہے دجال کا، وہ اس دھرتی کے اوپر اس حالت میں کہ وہ دجال ڈکلیئرڈ ہوگا، کتنے دن ہوگا؟ وہ ہوں گے صرف 40 دن، صرف 40 دن جو ہے اس زمین پر اس کا چلنا پھرنا ہوگا۔
لیکن وہ 40 دنوں میں سے جو پہلا دن ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ پہلا دن سال کے برابر ہوگا. پہلا دن 40 دن میں سے پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن پھر عام دنوں کے برابر ہوں گے جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا ٹکرائے گا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ٹکرائے گا تو اس کے بعد اس کا انجام شروع ہو جائے گا. تو اس کے پاس جو ہے کچھ خرق عادت چیزیں ہوں گی شعبدہ بازی کی، لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، اور ایک مقام پر ایسے پہنچے گا جہاں ایک اللہ کے ولی سے اس کا مناظرہ ہوگا. یہ ان اللہ کے ولی کو جو ہے وہ قتل کر دے گا، اور قتل کر کے دوبارہ ان کو پھر بظاہر زندہ کر دے گا. جب زندہ کر دے گا تو وہ اللہ کے ولی جو ہے ان سے یہ بولے گا کہ دیکھو اب تو مجھے مانو کہ میں دجال ہوں اور میں تمہارا خدا ہوں، مجھے خدا مانو. تو وہ فرمائیں گے دجال تو ہم کہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو مسیحا کہتا ہوگا. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بولے گا جی مجھے یا مسیحا مانو یا خدا مانو، مجھے میں تو تمہیں زندگی اور موت دونوں دے کے دیکھ لی. تو وہ جو بزرگ ہوں گے وہ فرمائیں گے کہ اب تو تیرے جھوٹے ہونے میں، یعنی تیرے دجال ہونے میں کوئی چیز باقی، کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی. تو واقعی جھوٹا ہے، تو واقعی دجال ہے. تو وہ پھر چاہے گا کہ ان بزرگ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. ہو سکتا ہے یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہوں سارا. وہ چاہے گا کہ ان بزرگ کو قتل کر دے، لیکن اب قتل نہیں کر پائے گا، اب قتل نہیں کر پائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ یہ بھی ایک کرامت ہوگی ان بزرگ کے ہاتھوں. وہ جو اللہ والے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں سے ایک کرامت اللہ کی ظاہر ہوگی کہ وہ دجال جو ہے مارنے کے بعد، زندہ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں مار پائے گا ان کو. تو یہاں سے جو دجال ہے اس کا سورج غروب ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ آگے بڑھے گا، اور یہاں تک کہ وہ اپنی فوج جو ہے مکہ مکرمہ کے پاس لے کے جائے گا کہ مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا جائے. لیکن وہاں فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے وہ پہرا دے رہی ہوگی، یہ مکہ مکرمہ پہ حملہ نہیں کر پائے گا. اور پھر یہ آگے جا کر یہودیوں کے ساتھ مل کے، اور یہودی جو ہے اس کو اپنا مسیحا مانیں گے، یہ یہودیوں کا لیڈر بن جائے گا. اور عیسائی جو ہے اس وقت نیوٹرل ہو جائیں گے. یہودی جو ہے اس کو اپنا لیڈر مانیں گے، یہودیوں کی ساری جماعت اس کے ساتھ مل جائے گی. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، تو عیسائی جو ہیں وہ سارے کے سارے مل جائیں گے. وہ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے درس میں ہم ذکر کریں گے. تو یہاں پر اصفہان کے مقام پر 70,000 یہودی اس کے ساتھ جمع ہوں گے، اور یہاں سے یہ خدائی کے دعوے شروع کرے گا. اور اس کے بعد یہ اپنے دائیں بائیں جو ہے جنت اور دوزخ لے کے چلے گا. یہ نعمتیں اور ذلتیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کے چلے گا، اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، اور اپنا مطیع بنائے گا، یعنی اپنا فالوور بنائے گا. اسی طرح جب یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہ حملہ نہیں کر پائے گا، تو مکہ مکرمہ پر حملہ نہیں کر پائے گا تو یہ مدینہ منورہ کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا. مدینہ منورہ کے بعد یہ پہرا ڈالے گا، اور یہاں پر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ سمٹ کر مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں گے. اور یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ پھر یہ ایک لمبی واقعات ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ دجال وہاں مدینہ منورہ میں اس وقت 3 بار زلزلہ آئے گا مدینہ منورہ میں، اور وہاں زلزلہ بہت عرصے سے نہیں آیا. اور وہاں جو تعمیرات ہو رہی ہیں اتنی اونچی، تو وہ یہ سوچ کر ہی بلکہ اس ایمان پہ بنائی جا رہی ہے کہ وہاں زلزلہ نہیں ہے، وہاں زلزلہ نہیں آتا. تو وہاں کچھ تھوڑے سے عرصے میں ہی 3 دفعہ زلزلہ آئے گا. لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ نکل کے اور وہ باہر آئیں گے، اور جو باہر جائیں گے وہ فرشتوں کی جو پہرے داری ہے اس سے بھی نکل جائیں گے، تو وہ دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے. یہیں پر وہ بزرگ سے جو ہے اس کا مناظرہ ہوگا، اور یہیں پر جو ہے دجال جو ہے ان کو قتل کر کے، اور مدینہ منورہ میں ہی دجال ان کو قتل کر کے اور دوبارہ نہیں مار پائے گا زندہ کرنے کے بعد. اور اس کے بعد جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یہ دجال جو ہے یہ وہاں سے پھر
بھاگنا شروع ہوگا، اور مقام لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ دجال جو ہے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہاں سے دجال کا فتنہ وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دجال جو ہے یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کمپیوٹر کا کوئی وائرس نہیں ہے، اور یہ بٹ کوائن بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی سافٹ ویئر ہو جو چل رہا ہوگا اور جو ہمیں کنٹرول کر لے گا، یا اسی طرح کمپیوٹر دنیا جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جائے گی اور سب کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت ساری کہانی ہے۔ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ دجال جو ہے ایک شخص ہوگا جو کالا بھدا ہوگا، اور وہ آنکھ سے کانا ہوگا، دو آنکھ میں سے ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ کی جگہ ایک موٹا سا نشان ہوگا، اور جو ایمان والے ہوں گے اس کے ماتھے پر کاف فا اور را جو ہے یہ حروف لکھے ہوئے پڑھ لیں گے، یعنی کافر۔ تو یہ حروف اس کے ماتھے پہ لکھے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اپنے مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ مل کے جب اس کے پاس یہ شعبدے بازی والی چیزیں آ جائیں گی جن سے یہ خرق عادت چیزیں کرے گا، تو اس وقت یہ خدائی کا دعویٰ کر ڈالے گا، اور پھر یہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نہیں ہو سکے گا تو مدینہ منورہ پر جائے گا، وہاں ایک بزرگ کے ساتھ اس کے جو معاملات ہم نے پیش کیے وہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ہے نا اس کا کچھ سورج اب غروب ہونے کو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے، اور مقام لد جو کہ اسرائیل میں ہی اس وقت واقع ہے، وہاں ایئرپورٹ بھی ہے ان کا، تو وہ اس مقام پر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر آگے جو ہے ایک گولڈن پیریڈ کا آغاز ہوگا مسلمانوں کے۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کی جو نشانیاں ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا بیٹھنا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔